بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل نیمز کے ساتھ نصرت عزیز آپ کے سامنے موجود ہے۔ شاہنامہ اسلام کی اس 8ویں ویڈیو میں آج ہم تیسرے باب کا آغاز کریں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل کے زمانے پر مشتمل ہے۔ آج کے عنوانات: غلبہ باطل اور شیطان کا غرور، پیغمبر آخر الزماں کے والد عبداللہ کا بیان، بنت مر الخثعمہ اور شیطان، سردار عبداللہ کی پاکیزگی۔ اندھیرا چھا چکا جب ظلم کا دنیائے ہستی پر، ہوا شیطان مسلط ہر بلندی اور پستی پر۔ پہاڑوں پر چڑھا شیطان، زمیں پر ایک نظر ڈالی، نظر آئی اسے ہر مملکت ایمان سے خالی۔ بہت ہی خوش ہوا ناز و تکبر اوت کر آیا، ہنسا اور کفر کے کلمے زبان نحس پر لایا، کہ میں ہوں، میں ہوں بادشاہ اقصائے عالم کا، میرے قدموں کے نیچے تخت ہے اولاد آدم کا۔ زمین کو چار جانب سے میری ظلمت نے گھیرا ہے، میرے دامن کے نیچے اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہی انسان ہے، کیا وہ اسی انسان کا در تھا، ازل میں سامنے جس کے میرا جھکنا مقدر تھا۔ میرے قدموں پہ ہے اب جو میرے سجدے کا طالب تھا، ابد تک میں ہی غالب ہوں، ازل کے دن یہ غالب تھا۔ اگر میں راندہ درگاہ باری ہوں تو یہ بھی ہے، اگر میں قابل دوزخ ہوں، ناری ہوں تو یہ بھی ہے۔ یہ کہہ کر تن گیا منحوس، پر پھیلا دیے اپنے، مرید اور چیلے چانٹے نام شیطان کا لگے جپنے۔ زمین سے آسمان تک واقعی گہری سیاہی تھی، کہ جرم ماہ سے شاہی اسی کی تاب ماہی تھی۔ یکایک جا پڑی اس کی نگاہ سنگ اسود پر، ہوا لرزہ ستاری شیطنت پر، فطرت بد پر۔ یہ پتھر مرکز عالم کا ایک ثابت ستارہ تھا، اسے جنت سے حق نے ساتھ آدم کے اتارا تھا۔ قریب سنگ اسود ایک جوان ہاشمی دیکھا، گروہ ابن آدم میں نرالا آدمی دیکھا۔ نظر آیا کہ اس کے گرد ہے ایک نور کا حالہ، زمین پر جس کے باعث ہے فروغ عالم بالا۔ وہی نور ازل معصوم چہرے سے حویدہ ہے، ازل سے جاویدانی کامرانی جس پر شیدا ہے۔ نرالے نوجوان کو دیکھ کر شیطان تھرایا، جھلک ایمان کی دیکھی تو بے ایمان تھرایا۔ زمین ہلنے لگی کم بخت ایسے زور سے کانپا، خدا کی قدرتیں غافل نہیں شیطان نے بھانپا۔ یہ عبد المطلب کا نوجوان فرزند عبداللہ، نہیں ہے ملتفت کیوں جانب اسلام بیت اللہ؟ اٹھا رکھی ہے کیوں سوئے فلک پر نور پیشانی؟ نظر آتا ہے کیوں ایوان فرش و عرش نورانی؟ ڈرا شیطان سمجھ میں آ گیا مقصد مشیت کا، نظر آیا کہ یہ لڑکا ہے جوہر آدمیت کا۔ دل ناپاک سے بغض و حسد کا ایک دھواں اٹھا، جگہ سے اپنی مثل شعلہ آتش فشاں اٹھا غصے میں، اور اس نوجوان سے جنگ کی ٹھانی۔ مشیت کے مقابل اپنی حیثیت نہ پہچانی، لگا ایک وسوسہ بن کر جوان کے گرد منڈلانے۔ نگاہ و دل کی عفت کو لگا رسے سے بھٹکانے۔ رہا کچھ دیر شیطان اپنی صحیح باطل میں، نہ داخل ہو سکا لیکن یہ عبداللہ کے دل میں۔ خدا کا فضل تھا ہر دم شریک حال عبداللہ، نبی کا سایہ اقبال تھا اقبال عبداللہ۔ جوان کعبہ سے جب گھر کی جانب قصد فرمایا، تو شیطان اس سے پہلے جانب مکہ چلا آیا۔ یہاں پر بنت مر الخثعمہ ایک حسینہ تھی مگر اطوار و عادت میں کمینہ تھی۔ وہ پہلے سے جمال و حسن عبداللہ پہ مرتی تھی، مگر عرض تمنا کر نہیں سکتی تھی، ڈرتی تھی۔ اچانک ہو گیا اس پر مسلط رنگ شیطانی، رنگوں میں بے حیائی بن کے دوڑا خون حیوانی۔ ادھر سے آ رہا تھا یہ جوان پاک سیرت بھی، جسے آنکھیں جھکا کر شہر میں چلنے کی عادت تھی۔ ہوئی آ کر اچانک اب وہ عورت راہ میں حائل، نکالی منہ سے بے شرمی کی باتیں سخت لاتائل۔ کہا 100 اونٹ لے لے اور میری جانب توجہ کر،
شراب وصل کی خاطر گری ہوں تیرے قدموں پر، میرے گھر میں شراب ناب بھی موجود ہے پیارے، در اندازوں کا رستہ ہر طرف مسدود ہے پیارے، کہاں جاتا ہے آ مل کر جوانی کے مزے لوٹیں، اندھیری رات میں جوش نہانی کے مزے لوٹیں۔ حیا اور شرم کے باعث ادھر گردن خمیدہ تھی، ادھر عورت وفور جوش خون سے آب دیدہ تھی۔ اب اس نے اس طرح دست جواں کو زور سے کھینچا، زبردستی اٹھا کر لے ہی جائے گی اسے گویا۔ بدی کے جوش کو پایا جو یوں ایمان کا طالب، جوان ہاشمی کی شرم پر غصہ ہوا غالب، کراہت اور نفرت سے جھٹک کر ہاتھ عورت کا، زبان سے اس طرح گویا ہوا پتلا شرافت کا۔ مجھے معلوم ہے کرتے نہیں اشراف کام ایسا، سمجھتا ہوں میں بدتر موت سے پھیلے حرام ایسا۔ اگر تو عقد کو کہتی تو شاید مان جاتا میں، مطابق رسم قومی کے تجھے بیوی بناتا میں، مگر تو نے تو بے شرمی دکھائی اور بہکایا، فریب و مکر سے مجھ کو گناہ کرنے پر اکسایا۔ تیری صورت سے بھی ہے اب مجھے احساس نفرت کا، شریف انسان پہ لازم ہے بچانا دین و عزت کا۔ متانت سے کہا جو کچھ کہا، جھڑکا نہ دی گالی، فقط جاتے ہوئے مردانہ غصے کی نظر ڈالی۔ دکھائی مرد عالی ظرف نے جب شوکت ایماں، ہوئی شرمندہ عورت پست ہو کر رہ گیا شیطاں۔ غرض اس حادثے کے بعد عبداللہ گھر پہنچا، سلامت لے کے ایماں کو پسر پیش پدر پہنچا۔ جلال ہاشمی سے مشتعل تھا چہرہ انور، کہ تھا عورت کی گستاخی کا صدمہ زخم تھا دل پر۔ پدر نے برہمی کا حال اس سے پوچھنا چاہا، پسر چپ تھا کہ چپ رہنا ہی غیرت کا تقاضا تھا۔ کہا بابا طبیعت آج گھبرائی ہوئی سی ہے، اداسی کی گھٹا دل پر میرے چھائی ہوئی سی ہے، اجازت ہو تو میں بہر شکار ایک دن چلا جاؤں، دل آبادی سے گھبرایا ہوا ہے اس کو بہلاؤں۔ پدر بولا کہ اے جاں پدر اچھا چلے جانا، مگر دو ایک مسلح خادموں کو ساتھ لے جانا، مجھے اکثر تمہاری جان کا رہتا ہے ڈر بیٹا، نہ جانے بات کیا ہے کیوں ہے یہ بیم و خطر بیٹا، وہاں دن بھر ٹھہرنا شام ہوتے گھر چلے آنا، جوں ہی سورج چھپے تم شہر کے اندر چلے آنا۔